سوال کیا ہے حضرت یہ بتائیے کہ ہم فطرہ ان لوگوں کو دے سکتے ہیں جو بستی بستی قریہ قریہ شہر شہر مانگنے کے لیے آتے ہیں، گھروں پر آتے ہیں کہ ہمیں فطرہ دو، ہمیں زکوٰۃ دو؟ کیا ہم انہیں فطرہ اپنا دے سکتے ہیں یا ہمارے لیے انہیں دینا جائز نہیں؟ وہ کون کون لوگ ہیں جنہیں فطرہ نہیں دیا جا سکتا، آپ بتائیں۔ تو آپ سن لیجئے کہ جو بستی بستی شہر شہر گاؤں گاؤں ٹھیلوں پر رکشوں پر مائک لگا کر تاشے بجا کر ڈھول بجا کر نیلے ہرے کپڑے پہن پہن کر جو آتے ہیں ڈھونگ بنا بنا کر، ان کے بارے میں ہمیں یہ تحقیق نہیں ہوتی، آپ کو نہ ہمیں، کہ واقعی مستحق ہیں یا نہ ہیں۔ ان میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم سے بھی زیادہ مالدار ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ان کی حقیقت دیکھی جائے تلاش کی جائے تو وہ ہم سے بھی زیادہ مالدار ہوتے ہیں۔ کچھ دہاڑیوں پر بھی مانگتے ہیں، گھر پہ مانگنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے چہرے کیسے ہوتے ہیں، روتے ہیں ڈکراتے ہیں کہ ہمیں فطرہ دو، زکوٰۃ دو۔ اگر ان میں کوئی مالک نصاب ہے، یعنی کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے جو 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے، تو آپ اس کو فطرہ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے اپنا فطرہ اس کو دیا تو آپ کا فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ فطرہ سوچ سمجھ کے دیں، ایسے لوگوں کو نہ دیں جن کے بارے میں پتہ نہیں آپ کو یہ مالدار ہے یا غریب ہے۔ جس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہے، اپنی بستی میں دیکھیں، اپنے پہلے رشتہ داروں میں دیکھیں، بستی میں دیکھیں، محلے میں دیکھیں، پھر گاؤں سے باہر نکلیں، کوئی نہ کوئی اللہ کا ایسا بندہ مل ہی جاتا ہے۔ بہت ایسے ہیں جو بیچارے مستحق ہیں، غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن شرم کی وجہ سے، ذلت کی وجہ سے وہ اپنے گھروں سے نہیں نکل پاتے۔ جی عام طور سے نکلے ہوئے ہیں گھروں سے باہر، ان کی تو عادت بن گئی ہے مانگنا، بار بار ہاتھ پھیلانا، لیکن ایسے بھی ابھی موجود لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے شرم و حیا کی وجہ سے نہیں نکل پاتے۔ تو آپ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ان کے پاس جائیں، انہیں ہدیہ کہہ کر، عیدی کہہ کر انہیں اپنی زکوٰۃ کا پیسہ اور اپنا فطرے کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ اور آپ اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے فطرہ، دادا دادی کو نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے نانا نانی کو نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو یعنی بیٹوں کو، بیٹیوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو نہیں دے سکتے۔ میاں بیوی کو، شوہر جو ہوتے ہیں، شوہر اور بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کو فطرہ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے سیدوں کو فطرہ نہیں دے سکتے، مالدار کو نہیں دے سکتے۔ اگر ہم نے ان لوگوں کو دیا جن کے نام بتائے تو ہمارا فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جنہیں بتایا ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، غریب ہے، جو مالک نصاب نہیں ہے، اسے اپنا فطرہ دیں تاکہ آپ کے روزے بھی قابل قبول ہو جائیں۔ اگر آپ نے ایسے مانگنے والوں کو، پیشہ ور کو، جن کے پاس پہلے سے پیسہ موجود ہے، تو آپ نے ان کو اپنا فطرہ دے دیا تو آپ کا فطرہ قابل قبول نہیں ہوگا، ادا ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر جب فطرہ ادا نہیں ہوگا تو آپ کے روزے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ملتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا صدقہ فطر ادا نہیں کیا، اس کے روزوں کو، جو اس نے روزے رکھے رمضان المبارک کے مہینے میں، زمین و آسمان کے درمیان ٹانگ دیا جاتا ہے، لٹکا دیا جاتا ہے، جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے روزے نہیں پہنچتے، جب تک وہ اپنا صدقہ فطر ادا نہیں کر دے۔ جب آپ نے ایک مالدار کو فطرہ دے دیا، ایسے کو جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو آپ کا فطرہ ادا نہیں ہوا۔ فطرہ ادا نہیں ہوا تو آپ کے روزے بھی قبول نہیں ہوئے، ان کو لٹکا دیا جائے گا۔ لہٰذا گزارش ہے، اگر اپنے روزے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول کروانے ہیں تو اپنے گھروں سے نکل کر تلاش کرو غریبوں کو،
جو اپنے گھروں سے نہیں نکل پاتے شرم و حیا کی وجہ سے، ان تک اپنا فطرہ پہنچانے کی کوشش کریں۔